والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان دو چیز کا نام، ایک یہ مادیت اور جسمانیت، اور دوسری روحانیت. مجموعے کا نام ہے انسان، اور یہ انسان کو اللہ نے بنایا اپنا قائم مقام. جاعل فی الارض خلیفہ. اب یہ خلافت اور اللہ کی نیابت، اس کا نبھانا یہ ہے مشکل کام. انسان کا انسان بننا یا کسی دوسرے کو بنانا یہ ہے مشکل کام. دنیا میں جتنے کام وہ سب آسان، لیکن انسان کا انسان بننا یہ ہے مشکل کام. اور اس کا یہ ہے فرض کہ یہ خود کامل ہو کر کے دوسروں کی تکمیل کرے. یہ مشکل. جس طرح آپ بنا ہوا ہے، جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرے گا، تب تو یہ انسان ورنہ حیوان. یہ بڑی مشکل چیز جو صورت عصر میں بیان کی گئی. اور یہ چیز بڑی مشکل ہے کہ اس کا قلب اس میں اللہ ہی آئے، اللہ ہی سمائے. اگر اس قلب میں انسانی وساوس یا شیطانی وساوس آئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. اس کا بھی تم سے حساب لے گا اللہ. تم ظاہر کرو کسی چیز کو یا اس کو چھپاؤ. میں مالک ہوں بلندیوں اور پستیوں کا. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمان و زمینوں میں جو کچھ ہے وہ میرا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. وہ میرا اور تم اللہ اکبر کبیرہ سارا جہان تیرا ہے. اولم یرو، تم ذرا آنکھ کھول اور دیکھ. انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. ہر چیز پیدا کر کے میں نے تمہیں مالکانہ حق دے دیا ہے. هو الذی، میں وہ اللہ ہوں. خلق لكم ما فی الارض جميعا. الم ترو، اگر تمہیں آنکھیں ہیں اور میں نے تو آنکھیں دی ہیں تمہیں، تم دیکھو نہ دیکھو. الم ترو ان اللہ سخر لكم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ. ظاہری اور باطنی جتنی نعمتیں ہیں یہ میں قرآنی نصیحت کر رہا ہوں. میں تو ہر وقت پگھلا جا رہا ہوں. ہارے کاش کہ میں یہ لفظ یہ خدا کرے ایسا ہو جائے، لیکن فکر تو ہے، فکر تو ہے، لیکن ہو کچھ نہیں رہا. لیکن فکر یہی ہے کہ وہ ہو جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا نہیں ہوا. اور دنیا میں جو قید ہے وہ قید بھی پوری ہونے والی ہے. کسی کی تھوڑی قید ہے، کسی کی بہتی قید ہے. اور قیدی کو جب چھٹی ہوتی ہے، رہائی ہوتی ہے، تو وہ تو اپنے گھر میں خوشی خوشی جاتا. ہمارا اصلی گھر تو وہ تھا، لیکن میں ادھر تیار نہیں جانے پڑی. اور میرے خیال میں ہر ایک کا یہ خیال ہو. ہمارے جد امجد علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے کچھ اس طرح کی لغزش ہوئی. میں غلطی تو نہیں کرتا، غلطی تو میں نہیں کہتا. انبیاء علیہ السلام معصوم من الخطا. فنسي آدم ولم نجد له عزما. وہ بھول گئے، لیکن یہ کام عزم سے تو نہیں کیا تھا جو منع کیا تھا کہ ولا تقربا هذه الشجرة.
فتكون من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما. بڑا لمبا ذکر ہے، لیکن طاقت نہیں. تو ان سے کچھ اس طرح کی لغزش ہوئی اور ساری اولاد کو اللہ نے جیل میں بھیج دیا. الدنیا سجن المومن، یہ جیل ہے کہ ہمارا اصلی وطن اور وہ اوپر. اب جیل میں ہم آئے ہیں، جیل کاٹ رہے ہیں. اور جیل کے دن یہ بھی اگر اچھے ہوں تو کچھ چھٹی کچھ رخصت مل جاتی ہے اور پھر اس کو یہ وہ. لیکن یہاں آ کر کے بھی اللہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ پہلے پارے میں بالکل ذکر ہے اسی جگہ جہاں سے میں پیچھے پڑھ رہا ہوں. حضرت تو میرے سے زیادہ جانتے ہیں اور باقی حضرات بھی جانتے ہیں. اللہ بعضکم لبعض عدو، قل نہبطوا، اترو ادھر سے، نکلو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. اب فإما یأتینکم منی ہدی، اب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت نامے آئے ہیں. فمن تبع ہدایا، جو شخص تابع ہوا اس میری ہدایت کے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس کے خلاف اگر اس نے کیا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، پھر جیل وہ ملے گی کہ کبھی اس سے نکلنا نہیں ہوگا. کتنے سالوں تم یہ کہتے رہو ربنا اخرجنا منها، یا اللہ یہاں سے نکال، فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم نے پھر ایسے کام کیے تو ہم جیسا کوئی ظالم نہیں. اتنا کہتے 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 مدت دراز کے بعد 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اور اس کے بعد یہ جواب ملے گا قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون. ہزاروں لاکھوں سالوں کے بعد جو کلام ہوگی ولا یکلمہ اللہ یوم القیامہ، اس نے کلام تو کرنے نہیں، کلام میں تو مزہ آتا ہے. کلام ایسی ہوگی کہ دھر دھر، یہ پنجابی لفظ ہے، جس طرح کتا آئے نا یا کوئی چیز تو اس کو ہم کہتے ہیں دھر دھر، اسی طرح یہ معنی ہے قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون. انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموهم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منهم تضحکون. ایک میری تھوڑی سی جماعت تھی، انہ کان فریق من عبادی، اللہ نے بیج کے طور پر اللہ نے اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں. وقلیل من عباده الشکور وما كان اکثرهم مؤمنین ولا تجد اکثرهم شاکرین. اللہ والے ہر دور میں تھوڑے رہے ہیں، بالکل تھوڑے، قلیل بلکہ اقل. وہ ایک جماعت تھی اور تو ان کے ساتھ میں مسخرے کیا کرتا تھا، اللہ مسخرے کیا کرتا تھا. اب میرے ساتھ بات نہ کر، بالکل تو یہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. ولو ردو، میں اب اس کو بالکل مختصر عرض کر رہا ہوں، میں اگر تمہیں واپس لوٹا دوں جہاں سے تم آئے ہو، ولو ردو لعادوا لما نہوا عنہ، تو تم پھر عود کرو گے، تم وہی کام کرو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا لما نہوا عنہ وانہم لکاذبون، یہ بڑے جھوٹے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہم کس جگہ رہ رہے ہیں اندازہ لگائیے. مرنا دیکھیں، سکرات موت، غمرات موت، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور مرنا اور قبر میں عذاب، اللہ بچائے اللہ بچائے. قبر کا عذاب دیکھیں، مردوں کی مار دیکھیں، پھر حشر کا مقام دیکھیں. ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا یا ویلنا، جب اٹھیں گے تو ہائے ہائے کس من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہائے کس نے اٹھایا ہمیں اپنی آرام گاہوں سے، یہ قبروں سے. من بعثنا من مرقدنا، اس اوپر سے آواز آئی هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون. آنے واحد میں ایک آوازہ ہوگا تو سارے کے سارے حاضر ہو جائیں گے.
یہ جو دن ہوگا 50,000 سال کا دن اور میرے برابر سورج تو تپش، اللہ ساری دنیا تم ہو جائے گی، میں اس کو نہیں یاد کر سکتا، اور میرا تو اس پر ایمان ہے، خدا کرے کہ عمل بھی کسی کے معلوم کہ یہ حالات ہمیں پیش آنے ہیں۔ بالکل یہ قرآن سچا قرآن، صدق اللہ، اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے ٹھیک فرمایا۔ ساری کائنات جمی موجودات یہ ہمارے تابع اور ہم اس کے تابع، اس کی ہر چیز کھا رہے ہیں، کسی کو کچا کھا رہے ہیں، کسی کو ذبح کر کے کھا رہے ہیں، کسی پر سواری کر رہے ہیں، کسی کے اون وغیرہ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیا کیا چیزیں، ہر چیز اس نے بنائی اور ہمیں مالک بنا دیا۔ اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون۔ اور پھر ہمارے نفس اور شیطان، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، میں نے بنایا تھا انسان اپنا قائم مقام، وَنَعْلَمُ، اور میں جان رہا ہوں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو اس کو وسوسے آتے ہیں نفسانی، من شر الوسواس الخناس، شیطانی، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اللہ قرآن کا اختتام وساوس شیطانی سے نفسانی، اور اس پر بھی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ اس پر بھی درست يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام کانپ گئے، اب تو چھٹکارا مشکل، اب چھٹکارا مشکل۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کس طرح ہے حدیث، اپنا حساب کرو پہلے اس کے سے تم سے حساب لیا جائے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، مجھے بھول رہا ہے کیا ہوتا ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ میں کل کے لیے کیا بھیج رہا ہوں، یہ قرآن ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ، نفس شخص، ہر شخص دیکھے ما قدمت لغد، کہ میں کل کے لیے کیا بھیج رہا ہوں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کہ وہ اچھی چیز بھیج، ایسا نہ ہو کہ یا ویلتا یا ویلتا، اللہ میں نے یہ چیز نہ بھیجی، قدم تو حیاتی کو جانے کے لیے میں نے بھیجا ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان، خدا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں والعصر، تاریخ کی، زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، لفی خسر، خسر الدنیا والآخرہ، ذالک هو الخسران المبین۔ اتنا خسارے میں کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور جو بیچارہ قسمت کا مارا آج قرآن پر عمل نہیں کر رہا، ایسے لوگوں کو مائیں نہ جلتی، وہ دنیا میں نہ آتے، اور جو نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتے، اور اللہ کی مخلوق کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، آنکھ میں لوہے کے تپش تپائے ہوئے سیخیں وہ یوں ماری جائیں گی، تم برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ برداشت کریں۔ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جب ٹھیک ہے تو پھر ہم تو اندھے سے تو ٹھیک تھا۔ اللہ ایک آدمی نے اجازت چاہی برائی بے حیائی کی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کام تم اپنی بہن کے ساتھ کرانا چاہتا ہے کہ کوئی تیری ماں اور بہن کے ساتھ یہ کام کرے؟ نہ، جس کی تم اجازت مانگتا ہے وہ بھی کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن، اپنی بہن کے ساتھ کیوں یہ کام کراتا ہے؟ اللہ اور یاد رکھو جو بو گے وہی کاٹو گے، جو کسی کے ساتھ اس طرح دیکھتا ہے اس کی ماں بہن کو دنیا دیکھتی ہے۔ بالکل بالکل پسند بات۔
تو تاریخ بتاتی ہے. ایک لوطی قوم تھی تاریخ بتاتی ہے, ایک فلاں سے تاریخ بتاتی ہے. نام اکبر کا بیٹا فلاں فلاں والعصر, میں تاریخ, میں زمانے کی ہسٹری کی, ماضی کی میں تاریخ, میں قسم کھاتا ہوں. ان الانسان لفی خسر, انسان بڑے خسارے میں جا رہا, بڑے خسارے. اس صورت پر صحابہ کرام کا ایسا ایمان تھا کہ جب بھی دو ساتھی ایک دوسرے سے جدا ہوتے تو ایک دوسرے کو صورت عصر پڑھ کر کے سنا دیتے تھے, تب جدا ہوتے تھے. کیونکہ جب تک دوسروں کی خیر خواہی, بھلائی, نفع رسانی اور دوسروں کی تکمیل, دوسروں کو آدمی یہ نہ کرے, اتنے تک خود کامل نہیں ہوتا. یہ وہ اصول اربع ہیں اس سورت کے اندر, چھوٹی سی سورت کے اندر اللہ نے بیان کی ہیں. ایک پہلا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, دو چیزیں ہونا, ایمان بھی ہو اور اعمال صالحہ بھی ہوں, کوئی غلطی نہ ہو تو آدمی تو کامل ہو جاتا ہے. لیکن آدمی کامل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں آدمی کامل نہیں ہوتا. وتواصوا بالحق, جب تک کہ نصیحت وصیت کے رنگ میں دوسروں کو نہیں کرے گا اتنا تک کامل نہیں ہو سکتا. یہ اصول اربع اللہ نے بیان کی. وتواصوا بالحق, خود تو کامل ہو جائے گا لیکن دوسروں کو کامل نہیں بنائے گا تو کامل نہیں, ناقص ہے, خسارے میں ہے, خسارے میں. اللہ اکبر. وتواصوا بالصبر, اور اس تبلیغ میں, اس طرح کہنے میں اتنی تکلیفیں آتی ہیں جس کا کوئی حساب نہیں. تو اس واسطے وہ خود بھی صبر کرے کہ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرے, تو تب وہ نجات پائے, تب وہ خسارے سے بچے, تب وہ خسارے سے بچے. اللہ تو اللہ کی قسم پر اعتبار نہ ہو. اللہ کی ائمہ اربع میں سے حضرت امام شافعی کا باب اور وجوہات کے بنا پر بہت اونچا مقام ہے, اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا, فقط یہ چھوٹی سورت اتر جاتی, تو عقل مند آدمی کی نجات کے لیے یہ چھوٹی سورت کافی وافی شافی ہے. شافی تم کا نام ہے, یہ شافی جہان ہے, بالکل آدمی اسی سے بس نجات پا جاتا. اتنی اس کے اندر اللہ نے جامعیت رکھی ہے, اور کل 3 آیتیں ہیں. قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی صورت ہے, اور اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں. اللہ کل رات کو ہمارے قاری صاحب نے سورت آل عمران کا آخری رکوع پڑھا, جو آخری آیت تھی سورت آل عمران کی, انہوں نے ختم کی. اچھا جی, میں ابھی اسی صورت عصر کے ساتھ اس کو ذرا مطابقت اور اس کے مطابق میں اس کو اس کی تعین میں یہ آیت بھی پڑھتا ہوں. یہ آیت گویا کہ پوری صورت آل عمران وہ تیسرے پارے سے شروع ہوتی ہے, اور چوتھے پارے کے 3 پاؤ ہے. اللہ اکبر کبیرہ, نصف آدھا پارا, بلکہ آدھے پارے سے بھی 2 رکوع زیادہ. گویا 5 پاؤ, 5 پاؤ سمجھتے ہو, 5 پاؤ اتنی لمبی صورت ہے. اور اس ساری صورت کا آخر میں نچوڑ, جس طرح ایک واعظ ہوتا ہے نا جی, وہ واعظ کرتے کرتے آخر میں ایک وہی بات جو پہلے کرتا ہے آخر میں دہراتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے خاتمے پر ساری صورت کا خلاصہ اور نچوڑ یہ بیان فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا, اے وہ لوگوں جو اللہ اور رسول کے حکموں کے ماننے کا ارادہ کر چکے ہو, تم اپنے فرض منصبی پر مر مٹو, مر جاؤ, اتنی محنت کرو. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا, اے ایمان والو اپنے فرض منصبی پر مر مٹو. آگے وصابروا, اور دوسروں کو مر مٹنے کی ترغیب دو, ان کو آمادہ کرو, ان کو برانگیختہ کرو, ان کے اندر سپرٹ پھونکو. وصابروا, دیکھا نا صورت عصر سے, وصابروا, دوسروں کو بھی, خود بھی اس طرح سے, دوسروں کو بھی اس طرح. ورابطوا, اور اسی کام میں لگے رہو تعزیز. فاتقوا اللہ, کام کرو اور تقوی اختیار کرو, اور اللہ سے ڈرو.
کام کرو تو اللہ سے ڈرو، پورے کام کرو اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تب تمہاری نجات ہوگی، ورنہ میں قسم کھاتا ہوں زمانے کی کہ تمہاری نجات نہیں ہوگی، لعلکم تفلحون۔ اب میرے ذہن میں بھی نہیں تھا یہ آیت پڑھ کے، ابھی میرا تو یہ خیال تھا کہ میں ابھی یہ کچھ جلد تیارہ کروں گا، لیکن حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ تو کچھ کہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میں چھوٹی صورت اور چھوٹی ایک آیت، اور آیت میں بالکل وثوق کے ساتھ میں نے نصیحت، آپ نے فرمایا ناصحانہ بات کرے گا، اور حقیقت بھی یہی ہے، مجھے تقریر کرنی تو آتی ہی نہیں، ناصحانہ بات کرے گا، اللہ اکبر۔ لہذا میں آپ کی خیرخواہی اور بھلائی اور نفع رسانی کے لیے یہ ناصحانہ کلمات اسی نفسی اولا وإیاکم بعدکم، پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب حضرات کو یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ اصول اربع اس چھوٹی سی صورت کے اندر بیان ہوئے ہیں اپنی اور دوسری قوم کی بھلائی کے لیے۔ مومن کا شیشہ ہوتا ہے، اپنے شیشہ، اپنا منہ خود نظر نہیں آتا، اپنا منہ نظر نہیں آتا، البتہ شیشہ کیا کہتے ہو، یہ شیشہ آگے رکھ دو نا تو سب نظر آ جاتا ہے۔ اسی طرح مومن، اس کا بھائی، اس کا یہ ضروری کام ہے کہ وہ اس کو کلمہ خیر کا کہے، بھائی تیرے اندر مجھے یہ نظر آئی، یہ تیری خوبی ہے، اور یہ تیرے خوبی، یہ تیرا خوبی ہے، چاہے وہ راضی ہوتا ہے، چاہے وہ مارتا ہے، لڑتا ہے، بھیڑتا ہے، آپ اسے یہ کہیں کس طرح ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتي هي احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین۔ قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی ایک صاحب نے کہا میں نے بیعت ہونا ہے، ایک صاحب بہت دور سے آئے اور رات کو وہ پہنچے اور اس نے کہا میں نے بیعت ہونے کے لیے میں آیا ہوں، اور بھی ایک صاحب نے اس طریقے سے، اب میں وہ بھی کام کروں، میں کیا کروں، میں اس لیے میں تو انشاءاللہ اپنی اس بات کو، آرام کو میں بالکل ادھر کرتا ہوں، اور میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو حضرات اس طرح جنہوں نے مجھے کہا ہے یا جنہوں نے اور بھی اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور تشریف لے آئیں، شرم نہ کریں، انشاءاللہ آپ حضرات کا فائدہ ہوگا۔ اس کو ہٹاؤ اور آگے آ جاؤ۔ جاپان والا کام نمبر کرو، آگے نمبر کرو، اور بھی آ جاؤ جنہوں نے پہلے کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا وہ آ جاؤ اور اپنی اصلاح کر لو۔ بالکل اصلاح بڑی مشکل ہے۔ میں نے عرض کیا کہ دنیا میں جتنے کام ہیں وہ آسان ہیں، انسان کا انسان بننا یہ مشکل کام ہے، اور جب تک انسان نہیں بنے گا وہ دھوکہ بیچارہ وہ بڑا، ایسے لوگوں کو مائیں نہ جمتی، وہ دنیا میں نہ آتے، وہ قابل رحم ہیں وہ آدمی، ہائے 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 ہائے، چاہے ان کے پاس لاکھوں پاؤنڈ کیوں نہ ہوں، ہفت تقلیم کے بادشاہ کیوں نہ ہوں۔ مجھے یاد نہیں، میں کسی ملک میں گیا تھا، اور وہ ایک آدمی بیمار تھا، میرے پاس عشاء کے بعد آدمی آئے کہ جی فلاں آدمی کو ذرا اس سے بڑی مشکل ہے، اتنا دن ہو گئے ہیں اس کی روح نہیں نکلتی۔ آخرکار میں نے کیا اس کے پاس، راستے میں وہ کہتے گئے جی لندن گئے ہیں، فلاں جگہ گئے ہیں، فلاں بڑی بڑی جگہوں پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور یہ بیماری ہے، آنکھیں بند ہیں اور سانس نہیں نکلتا،
اور یہ اتنا مالدار ہے اور یہ حالت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے اس کے محل میں نے دیکھا اللہ اور اس کی حالت دیکھی. آنکھیں کتنے دنوں سے بند ہیں اور یہ یوں کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کوئی شے اندر جاتی نہیں. داڑھی دیکھی جو شاعر اسلام ہے تو وہ بیچارے کی وہ بھی نہیں. اللہ المرء مع من احب. ہر بندہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہے. داڑھی کٹے داڑھی منڈے. اللہ اکبر. انبیاء علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک کوئی نبی کوئی رسول ایسا نہیں جس کی داڑھی کٹی ہوئی ہو یا منڈی ہوئی. اللہ تو میں نے دیکھا اس طریقے سے. تو راستے میں بہت سن چکا تھا. بڑا آدمی تھا. اس کی بڑائی اس کے کام نہ آئی کیونکہ دنیا میں ادھر ہی رہتے نا مرتے نا حساب کتاب نہ ہوتا نا جنت جہنم نہ ہوتی تو پھر تو مزے ہوتے. صدیق اکبر روتے ہیں اور کہتے ہیں کاش اللہ میں تو فلاں چیز ہوتا بس جلد یہ ہوتا میں تو فلاں کن کا ہوتا چلا. اللہ اور کیا کیا کہتے ہیں. اللہ سارے سب کہتے ہیں خود بلطفک یا الہی ملہ الزہر قلیل. یہ صدیق اکبر کی دعا ہے. خود بلطفک یا الہی ملہ الزہر قلیل مفلس بالصدق یاتی عند بابک یا جلیل. ذنبہ ذنب عظیم. میرے ذنب اور گناہ وہ تو بہت بڑے ہیں. ذنبہ ذنب عظیم فاغفر الذنب العظیم انہ شخص غریب مذنب عبد ذلیل. اپنے آپ کو یوں سمجھتے ہیں عبد ذلیل. منہ عصیان ونسیان وسہو بعد سہو منک احسان وفضل بعد احسان جزیل. آگے کہتے ہیں میرے گناہ ریت کے ذروں سے اور درختوں کے پتوں سے اور بارش کے قطروں سے میرے گناہ زیادہ. یہ وہ تو بتائی کر رہے تھے. خدا کی قسم اللہ والوں کی یہی حالت ہوتی ہے. بالکل اس شاعر نے کہا ہے عاشقارا سے علامت اے پسر. عاشقارا سے علامت اے پسر رنگ زرد و آہ سرد و چشم تر. اللہ والوں کی 3 نشانیاں سے علامتیں ہوتی ہیں. عاشقارا سے علامت اے پسر رنگ زرد و آہ سرد و چشم تر. ان کا رنگ زرد ہوتا ہے ان کی آنکھ سرد ٹھنڈی نکلتی ہے اللہ اور ان کی آنکھ تر ہوتی ہے. من هذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. ولا تبكون تم روتے نہیں. ولا تبكون لاهية قلوبهم بعد تم صامدون. تمہارا دل کھلاڑیاں مار رہا ہے. کیا ہو گیا تمہیں. اقتربت الساعة وانشق القمر اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ ابھی بھی آ جاؤ. ادھر نہیں آتے تو ادھر بیٹھے بیٹھے توبہ طیب ہو جاؤ. جہاں بیٹھے ہو نا ادھر بیعت ہو سکتی ہے. قرآن پر رکھ دیا نا قرآن پر ہاتھ رکھتا ادھر بھی بیعت ہو سکتی ہے. سمجھا. خط کے ذریعے سے بھی بیعت ہو سکتی ہے. سمجھا نا. خط کے ذریعے سے عورتیں کہاں ہوتی ہیں تو ان کی بیعت ہو جاتی ہے. سمجھا. یہ تو تمہارے کرنے کے لیے یہ کیا ہے. اچھا آؤ یہاں بیٹھے ہو وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ طیب ہو جاؤ. توبہ نام ہے نادم ہونے کا. نادم پشیمان ہونے کا. اپنے کیے پر پچھتانے کا اور آئندہ نہ کرنے کا انشاءاللہ. اور شیخ کے ساتھ رابطہ ایسا ہوتا ہے ماشاءاللہ. یہ روحانیت یہ تمہاری ٹیلسٹ ہے نا یہ فلاں اس سے وہ زیادہ ہوتی ہے قریب. بالکل اس طریقے سے. اس کے لیے قرب اور بودھ ہوتا ہی نہیں. ہاں جی پیر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بغل میں ہو تو تب وہ پیر ہے. نو. کل میرے لڑکے نے ایک شعر کہا تھا ماشاءاللہ اللہ اکبر کبیرہ. ابھی آپ صاحبان ہاں جی میں خطبہ پڑھتا ہوں. خطبہ تو میں نے پڑھا تھا وہی خطبہ کافی ہے. آپ صاحبان اپنے دلوں میں نیت کریں کہ ہم محض اللہ کی رضا کے لیے اور نبی علیہ السلام کی اتباع کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے بیعت کر رہے تھے.
ہمارے یہ مقاصد ہیں، یہ مقصد ہے، اور سچی توبہ کے لیے کہ جب سے ہم بالغ و جوان ہوئے اس وقت سے اس وقت تک جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہم سب سے نادم پشیمان ہو کر کے سچی توبہ کرتے ہیں، اور آئندہ یا اللہ عزم بالجزم کے ساتھ وعدہ اور اقرار کرتے ہیں کہ پھر ایسا نہیں کرنے۔ اللہ یہ توبہ ہوتی ہے، اس توبہ سے پھر انسان، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ایسے لوگوں کی جو سیئات کے گناہ ہیں میں بدل دیتا ہوں نیکی سے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، سیئات حسنات سے میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ سبحان اللہ، کتنا مہربان اللہ، یا اللہ مہربانی فرمانا، تو یہ مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد اللہ کی رضا، دوسرا مقصد نبی علیہ السلام کی اتباع، اور تیسرا مقصد اپنی اصلاح، اور چوتھا مقصد سچی توبہ، اور پانچواں مقصد بیت بدریہ شیخ۔ آج ہمارے ایک بڑے عالم تھے اور بڑے قاری تھے، بیچارے افسوس کر کے وہ بڑے شوق سے سلسلے میں داخل ہوئے تھے، افسوس رو رہے تھے کہ افسوس آج ہمارا ایک نکاح ہے، میں نے کہا کہ غلام پڑھ لے گا، میرا پیر جا رہا ہے، انہوں نے نہیں مانا، تو وہ رو رہا تھا کہ کوئی شکل نہیں میرے آنے کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں، نکاح میں عورت ادھر آتی ہے، مجلس میں نہیں آتی، وہ اپنا وکیل ایک بھیجتی ہے، اس وکیل کا بولنا، اجازت دینا عورت کا بولنا۔ اسی طرح آج جو ہم کام کر رہے ہیں حضور کی طرف سے بطور وکیل کے کام کر رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ یہ بیعت اللہ کے رسول کے ساتھ ہو رہی ہے، کیونکہ ہم تو نہیں، ہم تو وکالت میں یہ کام کر رہے ہیں۔ اس لیے اس بات کو پکا سچا سمجھو اللہ، اور اس عہد و پیمان کو توڑنا نہ۔ اللہ العہد کان مسئولا۔ اب یہ جو میں پڑھوں میرے پیچھے آہستہ آہستہ پڑھنا، جو پہلے بھی بیعت ہو چکے ہیں میرے ساتھ وہ بھی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے یہی کلمے پڑھتے جائیں، اور جنہوں نے بیعت نہیں کی کسی اور بزرگ سے بیعت ہیں وہ نہ پڑھیں، بیعت ایک ہی ہوتی ہے، ہاں وہ فوت ہو جائیں اور اس کی تکمیل نہ ہو، اللہ یہ کامل نہ بنے، اللہ ویسے کامل تو کوئی بن ہی نہیں سکتا، اپنے آپ کو ہر کوئی ناقص سمجھتا ہے، لیکن اس کی سلوک میں تکمیل نہ ہو تو یہ دوسری جگہ بحث کرے۔ اور کامل بننا کیسے ہوتا ہے؟ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان، یہ ہے ایمان کا تکمیلہ، تب آدمی ہوتا ہے کامل۔ من احب للہ، جس کے ساتھ وہ تعلق رکھے محض اللہ کے لیے، وابغض للہ، کسی کے ساتھ بغض رکھے تو اللہ کے لیے، واعطى للہ، کسی کو کوئی چیز دے تو اللہ کے لیے، ومنع للہ، کسی سے ہاتھ کھینچے اور منع کرے تو اللہ کے لیے، فقط استکمل الایمان، یہ ہے ایمان کا تکمیلہ، یہ ہے ایمان کامل، کہ اپنی غرض نہ ہو، اپنی خواہش نہ ہو، اپنی خواہشات کو اور اپنے اغراض کو اس طرح مٹا دے۔ اللہ اور بیچارہ قسمت کا مارا، جو تو بالکل تو نماز بھی نہیں پڑھتا، تو یا دغا یا فریب کرتا ہے، تیرا اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ اللہ کے فضل سے ہر بندے کی وقت تو ہوگی، لیکن تاہم جزام بما کانوا یعملون، ذریعہ تو وسیلہ تو بنیں گے نا یہ اعمال۔ تجھے خوف بھی نہیں آتا کسی وقت، تو روتا بھی نہیں، تو ہنستا ہے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، اور تو تھوڑا ہنس، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور تو کثرت سے رو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ قرآن ہے۔ ابھی آپ نے یہ مقصد خیال کر کے آپ نے ابھی کچھ پڑھنا ہے، اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہے، نئے سرے سے مسلمان ہونا ہے،
ہاں جی تو جو حضرات اس سلسلے میں داخل ہیں وہ سب اپنی جگہ پر معانی کا خیال کرتے ہوئے اپنے ایمان کی تجدید کرو اور آہستہ آہستہ جس طرح نماز پڑھتے ہو میرے پیچھے پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جو صاحبات کسی اور شہر سے بیٹھ ہیں وہ انہیں کا تصور رکھتے ہوئے وہ بھی اپنے توبہ بیٹھ اللہ اللہ مرید ارادہ کرے تب بیٹھ ہوتی ہے. ارادہ نہ کرے تو بے شک کلمہ پڑھتے رہے. آپ اپنی جگہ پر کلمے پڑھتے رہو اور جن کے ساتھ آپ کا روحانی تعلق ہے وہ تعلق ادھر ہی رہے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي میں معافی مانگتا ہوں اپنے اللہ سے جو مجھے کھلا پلا رہا ہے میرا رب ہے. من كل ذنب جتنے کل گناہ کل ذنب کل غلطیاں واتوب الیہ اور میں اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. سچی توبہ کرتا ہوں توبۃ نصوحا سچی توبہ کرتا ہوں. پھر ایک دفعہ معانی کا خیال کرتے ہوئے پھر پڑھ لو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اب دعا مانگو. دعا کا وقت جب اللہ کے بندے اللہ کے در پہ آتے ہیں اللہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں. اب اللہ کی خوشی سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لو. یا اللہ ہم تجھ سے تجھ ہی کو چاہتے ہیں. یا اللہ ہم تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا. یا اللہ نفس شیطان سے چھڑا. یا اللہ نفس مارا دد کری مارا ہے یا اللہ نفس شیطان سے چھڑا. یا اللہ اپنی رضا اپنی لقاء اپنی محبت اپنی معرفت نصیب فرما. یا اللہ اپنی محبت اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اتباع زندگی کے ہر معاملے میں اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما. یا اللہ اتباع کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ یا اللہ ہماری زندگی گزرے. یا اللہ ہم نے توبہ کی ہے ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. جو ماضی میں ہم نے غلطیاں کی ہیں ان سب کو معاف فرما. آئندہ یا اللہ ہماری حفاظت فرما تاکہ ہم محفوظ ہو کر کے تیرے قرآن اور تیرے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی اور زندگی کا ایک لمحہ اور زندگی کا ایک سانس اور زندگی کا ایک قدم اٹھائیں تو تیری شریعت کے مطابق اٹھائیں. تیری کلام تیرے فرمان تیرے رسول کی سنت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.
یا اللہ وہ اسوہ حسنہ ہمارے پیش نظر ہو، اور اس میں یا اللہ ہمیشہ تسلسل ہو، ہمیشہ پابندی کے ساتھ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو وہ اعمال پر پسندیدہ ہے جن پر مداومت ہو، ادومها وان قل، چاہے وہ تھوڑے کو نہ ہو. اس لیے جو کام کرو اس پر پختگی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ اس پر جم جاؤ، اس پر مر مٹو اور اس کو چھوڑو نہ شیطان چھڑاتے ہیں. زور لگاؤ اور استغفار پڑھو، رب انی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. یہ پڑھو گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بالکل وہ دور ہو جاتا ہے، بالکل دور ہو جاتا ہے. یہ ہتھیار اس کے سامنے رکھو، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، وہ تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اس کے ساتھ اس پر وار کرو، اس کو مارو، اس کو اس طرح کرو. یا اللہ مہربانی فرما، ہمیں بنا، ہمارے لیے ہم تو نہیں بن سکتے، ہمارے لیے مشکلات ہیں اور تو حل مشکلات، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں. ہمارا کا تیرا فرمان ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب ہمارے 6 سبق ہیں، سمجھا ہمارے سلسلے رسمنی ہے کہ ہمارے 6 سبق ہیں، اور یہ 6 سبق ایسے ہیں گویا کہ سارے قرآن کا اور حضور کے فرمان کا یہ نچوڑ ہے. ان کے کرنے سے اور ان کے پڑھنے سے ساری شریعت ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے. اللہ وہ 6 سبق لکھے ہوئے ہیں. ایک ہے کہ دو ہیں، اچھا جی دوسرے کے پاس دیکھ پا رہے ہیں کوئی اور بھی ہے. اچھا جی سنو یہ 6 سبق. اللہ اللہ یہ وہ یوں سمجھو اللہ نے حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا شارٹ رفتہ نصیب فرمایا ہے کہ ان پر عمل کرنے سے پوری شریعت ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے اور خوف خدا، محبت خدا سب چیزیں آ جاتی ہیں. ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين، ہم اس پر گواہ کو کرنے والا ہو. پہلا سبق کیا ہے؟ ذکر قلبی. ذکر قلبی یعنی وقوف قلبی، قلب پر، دل پر وقوف، جماؤ، ٹھہراؤ، جس طرح مرغی انڈوں پر، اس طریقے سے وقوف قلبی. ہر وقت خیال، دھیان کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ 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 کرنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر حال ہر آن اپنے دل پر دھیان کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ. انشاءاللہ یہ دھیان کرنے سے قلب جو ہے وہ ذاکر ہو جاتا ہے، اور جو ذاکر ہوتا ہے دل بات پھر وہ بات سے اللہ سے کر جاتا، بالکل اللہ سے واصل ہو جاتا ہے انشاءاللہ. اس پر نرمی آئے، گرمی آئے، غسر آئے، یسر آئے، تنگی آئے، ترشی آئے، ہر وقت وہ بس خوش رہتا ہے کیونکہ ادھر اس کو محبوب سمجھتا ہے. محبوب کی طرف سے یہ چیز آ رہی ہے تو بس آگے جی آگے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ پہلا سبق. اور دوسرا سبق یہ ذکر ہے، دوسرا فکر ہے. فکر کے میں نے مراقبے کی کہ آدمی ایک دفعہ، یہ تو ہر وقت جو دم غافل کو دم کافر، پہلا تو اس طرح سبق ہو، اور دوسرا ایک دفعہ کم سے کم وہ آدمی اس طرح بیٹھ جائے، سر ہنٹر میں رکھو، آنکھ بند کر دو، گرمی نہ ستائے تو منہ پہ کپڑا دے دو اور کپڑے کو کفن تصور کر دو. آنکھ بند کرنے کو یوں سمجھو کہ بس میں مر چکا ہوں، منہ تو قبل منہ تو کا مصداق بند کر کے چپ چاپ دنیا معافی ہر سے ہٹ کٹ کر ایک اللہ سے جڑے اور یوں بیٹھ جائے کہ ادھر سے رحمت آ رہی ہے اور میرے دل میں جما رہی ہے. اس کو مراقبہ کہتے ہیں. 1 سال کا مراقبہ 80 سال کی عبادت نصیب ہوگی. یہ دوسرا نمبر سمجھو، اس کا نام مراقبہ ہے.
انتظار فیض، ماشاء اللہ، نہ کچھ پڑھنا نہ کرنا، بس چپ کر کے اور فکر اس طرح بیٹھ جانا، ماشاء اللہ ایسی آسان چیز ہے۔ ہاں، جس پر نہ جان خرچ ہوتی ہے نہ مال خرچ ہوتا ہے، ماشاء اللہ۔ تیسری چیز وہ بھی ذکر ہے، تلاوت قرآن مجید، یہ ذکر کرنا ہے، اور یہ تیسرا ذکر سننا ذکر، یہ ذکر پڑھنا ہے، یہ زبان سے پڑھنا ہے، اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اتلو القرآن، یہ تلاوت منہ سے اقیم الصلاۃ لذکری، یہ جو ہے اس طرح نماز اس ہونٹوں کو ہلانے کا نام اور دل میں خیال کرنے کا نام، لا صلاۃ الا بحضور القلب، جس طرح نماز جو ہے فقط زبان کی حرکت کا نام نہیں ہے، قلب کا خیال ہوگا، بالکل یہ پھر معراج بن جاتی ہے نماز، جس طرح معراج اللہ کی زیارت، اسی طرح نماز میں انسان اس طرح کھڑا ہو جس طرح صحابہ کرام کھڑے ہوتے تھے۔ ایک صحابی کے گلے میں، ایک صحابی کے بچے کے گلے میں اوپر سے چھاتی سے سانپ گرا، اس کے گلے کا ہار بن گیا اور وہ نوافل پڑھ رہا تھا۔ لوگ آ گئے، اکٹھے ہو گئے، یہ وہ، حتیٰ کہ بھائی کس طرح بچے ان لوگوں پر، حتیٰ کہ بہت کچھ ہوا، اور اس کے بعد وہ نماز میں ہے۔ اچھا جی، جس وقت سلام ٹھہرا تو انہوں گھر والوں نے، لوگوں نے کہا ارے خدا کے بندے، ہم پر تو قیامت آ گئی تھی اور تو اسی طرح کھڑا ہے، کیا تھا کچھ معلوم تو ہوا تھا تھوڑا موٹا، لیکن کیا تھا؟ اللہ، یہ نماز لا صلاۃ الا بحضور القلب، اللہ کے دربار میں یوں کھڑا ہونا، اللہ کے دربار میں پھر آدمی قمیض کو ٹھیک کرے، پگڑی کو ٹھیک کرے، گاڑی کو ٹھیک کرے، بالوں کو ٹھیک کرے، یوں کرے، توبہ اللہ کے دربار میں کھڑا، یہ ہماری نمازیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز بڑی بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ہاں جو ڈر رہے ہیں، جو مر رہے ہیں ان کے لیے بڑے ہیں، الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، جن کو یہ یقین ہے کہ ہم تو رب کے ساتھ ہماری ملاقات ہونی ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم نے ادھر جانا ہے۔ قرآن میں موت ہی موت ہے، اس واسطے قرآن کے پڑھنے سننے سے دل موم ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے۔ حضور نے سچ فرمایا اور حقیقت ہے، خدا مندہ قرآن پڑھنے کی سننے کی کوشش۔ تو یہ تیسرا نمبر کیا ہے؟ قرآن مجید، اس کو جو ہے نا، اس کو پڑھنا ہے اور دل میں اس وقت بھی اللہ اللہ کرنا ہے، دونوں چیزیں ہوں۔ چوتھی چیز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر ضرور شریف کر بھیجنا، وہ 200 مرتبہ، ایک صبح سے دوسری صبح تک 200 تسبیحاں، 200 مرتبہ اللہم صلی علی پیار اور محبت کے ساتھ یہ تحفہ اور ہدیہ حضور کی خدمت میں پیش کریں۔ اور 2 تسبیحاں استغفار کی، ہم ہر وقت غلط کار ہیں اور ہمارے واسطے استغفار ہے، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ رب بخشنہار ہے، آگے پھر بڑے فائدے ہیں۔ ہر امت، ہر نبی وہ استغفار پڑھتا ہے، ہمارے سردار 100 مرتبہ روزانہ استغفار اپنے لیے پڑھتے تھے، واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ پڑھتے تھے، اپنی قربانی کرتے تھے، امت کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے۔ سبحان اللہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تو اس طرح استغفار بھی پڑھنا ہے، اور استغفار فقط زبان سے رٹنا نہیں، استغفار کا مطلب یہ ہے کہ کیا اپنے وجود میں تغیر تبدل پیدا کرنا، بدل جانا، بالکل سر سے لے کر پاؤں تک بدل جانا۔ اب آپ نے اندر جیسا اپنا غور کرو گے کہ میں واقعی بدل رہا ہوں، تو تب تو استغفار ہوگا، ورنہ یہ نہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اللہ تعالیٰ اس استغفار سے بچائے، ہاں بچائے۔
اس سے آدمی اور اللہ سے دور ہوتا ہے. اچھا جی، 6ویں چیز کیا ہے؟ وہ رابطہ شہر ہے. رابطہ شہر، رابطہ کا میں نے تعلق اور رابطہ قلبی رابطہ اور آنے جانے کا. ابھی ہمارا اجتماع ہو رہا ہے 28، 29، 30 اکتوبر، سالانہ اجتماع ہوتا ہے نقشبندی جماعت کا. ویسے ہمارے کئی اجتماع ہوتے ہیں، اچھا یہ دارالعلوم کے کئی جلسے ہوتے ہیں، لیکن یہ جلسہ روحانی اجتماع ہوتا ہے، نقشبندی اجتماع. اس میں آنا ہمارے اوپر سے ہمیں اس طرح تاکید ہوتی تھی کہ ضرور اس طرح سال میں ایک دفعہ ضرور آؤ. لیکن باقی کاموں کے لیے تو پیسہ ملے گا، لیکن اس کے لیے نہیں ملے گا. اس لیے مہربانی کرو اور آؤ. جتنے چل کے جاؤ گے ادب احترام اور عقیدت و محبت کے لیے، محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بڑا فائدہ دے. تو رابطہ شہر تمام سلاسل کے اندر جتنے سلسلے ہیں، قادری، سہروردی، چشتی، بخشتی، سارے کے اندر ایک رابطہ. جس طرح صحابہ احترام کا رابطہ نبی علیہ السلام سے، اسی طرح تابعین تابعین ائمین الی یوم الدین، یہ باقاعدہ رابطہ رکھنا پڑتا ہے، تب جا کر کام بنتا ہے. کونوا مع الصادقین. یہ چیز لکھیں. ابھی سب صاحبان آنکھیں بند کر جہاں میں نے انگل نہیں لگائی، ابھی جلدی کرو، اسے کھڑے ہو جاؤ سارے جو بات بھی ابھی. یہ میں ابھی نشاندہی کرتا ہوں، جہاں دل ہے اس جگہ میں نشاندہی بھی کر رہا ہوں، اور ایک توجہ کے ساتھ ادھر کوئی چیز بھی بھر رہا ہوں. کرانتا آئے گا انشاءاللہ. یہاں پیار رکھو، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کے اندر ہوتا ہے اللہ اللہ اللہ. ہٹتے جاؤ، کس سے نہیں بچا. اللہ 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 اللہ. گویا کے اندر ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ. بس بیٹھ جائیے، آرام کی پوزیشن میں بیٹھیں، چاہے رام ہو کے بیٹھو تاکہ تکلیف نہ ہو. اب آنکھیں بند کر دو تاکہ دل کی آنکھ کھل. بالکل دنیا میں معافی ہاتھ سے ہٹ جاؤ، ایک اللہ سے واقعی ہو جاؤ. بات نہ کچھ پڑھو نہ کرو، وہاں دل میں یوں سمجھو کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے بدلی اور خیر. میں ادھر سے توجہ دوں گا انشاءاللہ. خدا مہربانی فرماتا ہے. یہ عجیب طریقہ ہے. نہ زور لگانا ہے، نہ کوئی سانس کا تعلق ہو، فقط خالی خیال دھیان. یہ دھیان کا وظیفہ ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. کھڑے پڑے بیٹھے بیٹھے دھیان ہے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ مراقبہ بس مشت نمونہ خروار میں نے خالی یہ اتنا کرایا اور اللہ سریع الحساب ایک بیج بویا جاتا انشاءاللہ. اپنی جگہ پر آپ زیادہ بیٹھیں انشاءاللہ قلب کی اصلاح ہوگی. اپنے ریٹ جو آپ کے ساتھ پتے ہیں ایک طرف اپنا پتا جس کا کہ اس میں دے دیں. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خير الجزاء. اپنا دیکھ لکھو جب سے کلوہا کرو.
ابھی ڈائریکٹ نہیں ہونے والے ہیں ابھی.